سمندر کے بیچ ایک نامعلوم اور پر اسرار جزیرہ، اور جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص جو آزاد ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اور فرمان رسول کے مطابق اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، زنجیریں ٹوٹ گئی اور وہ فتنہ آزاد ہو گیا۔ وہ جزیرے کی قید سے نکلا اور اس کا فتنہ بادلوں کی طرح دنیا پر چھا گیا۔ اور فرمان رسول کے مطابق جب دجال نکلے گا، دنیا افراتفری میں ڈوب جائے گی، جنگ، قتل اور فتنہ ہر جگہ پھیل جائے گا۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو لوگوں کا خدا کہنے لگا، اور ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرتا، جنت اور دوزخ دکھاتا، بارش برساتا اور انسانیت کو گمراہ کرتا چلا گیا۔ میں تمہارا خدا ہوں اور میں یہ ثابت کر دوں گا۔ جنت صرف میرے حکم سے میل گی۔ دیکھو یہ نظارہ۔ اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو تم سب کو برباد کر دوں گا۔ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس جھوٹے کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ ہمارا رب یہی ہے، ہمارا رب یہی ہے۔ اور دجال کی آمد سے پہلے اس کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک نظام قائم کیا جا چکا ہے، اور جس میں آج ہمیں تمام انسانیت مصروف نظر آتی ہے۔ لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر کے اپنی خدائی کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا فتنہ اتنا خوفناک تھا کہ لاکھوں انسان اس کے وعدوں پر ایمان لے آئے۔ Prove it! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر چلے گا، مگر حقیقت میں اس کی دوزخ جنت اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ آج کی خاص خبر ہے کہ دجال دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا نیٹ ورک تیزی سے پھیل دنیا رہا بھر میں ہے۔ سوال اٹھنے لگے ہیں، اگر یہ شخص واقعی دجال ہے تو کیا اب وہ لمحہ بھی قریب ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم بھی جلد نازل ہونے والے ہیں؟ اور اس کو معلوم تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ اس کے خاتمے کا وقت ہوگا۔ پھر جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل میں موت کا خوف اترنے لگا۔ Any longer. اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے آنے سے ڈر جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ ایک انسان ہے اور میں قدرت کی طاقت ہوں۔ تیار ہو جاؤ، فتنہ دجال کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم نورانی لباس میں اترے، ان کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی جو موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ دجال کے مقابلے میں میری مدد فرما، ظلم کا راج ختم کر، حق اور سچ کو قائم کر، صبر، ہمت اور استقامت کا نور ہماری روحوں میں بھر دے، فتنہ اور جھوٹ کو ختم کر دے اور دنیا کو امن اور انصاف سے نواز دے۔ اور پھر سب سے بڑی جنگ کا وقت آ گیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم اور دجال کا میدان جنگ میں سامنا ہوا۔ کفر کا لشکر دجال کے نعرے لگا رہا تھا اور اس کو اپنا خدا مان کر عیسیٰ ابن مریم کے خلاف جنگ کے میدان میں اتر چکا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور دجال کا مقابلہ شروع ہوا تو اس کے جھوٹے دعوے ٹوٹ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور جب عیسیٰ ابن مریم اس تک جا پہنچے تو وہ نمک کے پانی میں گھلنے جیسا پگھل گیا، اور پھر باب لوط پر اس کا انجام ہوا۔ آقا مجھے معاف کر، دن غلطی ہو گئی، میں نے باطل کا ساتھ دیا۔ اور تمہارا رب صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ تو ہی سب سے اعلیٰ ہے اور تو ہی اس کائنات کا اصل مالک ہے۔